اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے زمین جو ہے اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے، اور اس دن لوگ آئیں گے، یا اس دن جو ہے لوگ ہو جائیں گے قسم قسم پر، تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال کو۔ بس جو شخص بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، اور جو شخص بھی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ اس سورہ شریف کی پورے کی پوری جو ہے اس سے پہلے تلاوت بھی اس کی ہو چکی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا، اور اسی طرح جو ہے تقریباً تمام آیتوں کے متعلق جو ہے جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی جا چکی تھی۔ لیکن اخیر کی جو دو آیتیں ہیں وہ چونکہ بڑی جامع ہیں، اس لیے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی بھی ذرہ برابر، ذرہ کے متعلق میں نے بتایا تھا، ذرہ اصل میں کہتے ہیں بہت چھوٹی چیز کو جو عام طور پر جب تک توجہ نہ کی جائے وہاں تک نظر بھی نہ آئے، یا ذرہ کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب سورج جو ہے گھر کے اندر کہیں سے دھوپ آتی ہو، پورے گھر میں دھوپ نہ ہو، کسی ایک جگہ سے روشن دان سے دھوپ آتی ہو، تو اس روشن دان کے درمیان میں جو ہے دھوپ کے درمیان میں ہلکے ہلکے ذرے بھی اڑتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، تو وہ کتنی قلیل اور کتنی چھوٹی مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو اگر اتنی چھوٹی مقدار کے اندر بھی کوئی نیکی ہوگی تو اس کو بھی دیکھے گا، یعنی اس کا بھی وہاں بدلہ دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر اتنی چھوٹی سی برائی ہے تو وہ بھی وہاں دیکھے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ آیت کتنی جامع، بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بڑی جامع ہے، تو اس لیے جو ہے اس آیت شریفہ کے اوپر جو ہے ضرور عمل کرنا چاہیے اور اس کی طرف نظر بھی کرنی چاہیے۔ اب رہا سوال یہ کہ مومن اگر نیکی کرے تو وہ نیکی تو نظر آئے گی، لیکن اگر کوئی کافر جو ہے وہ اگر کوئی نیکی کرے تو ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد یا حساب و کتاب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و فضل کا معاملہ ہوگا، یا پھر جو ہے جو سفارش کرنے والے ہیں ان کی طرف سے سفارش ہوگی۔ یہ سارے منظر وہاں پر نظر آئیں گے۔ چنانچہ جو ہے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض مومن کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد پھر اس کو آڑ کے اندر اور پردے کے اندر، دیکھیے مومن کا کتنا اکرام ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا۔ آج اگر کوئی مومن کا اکرام نہ کرے تو وہ کیسا آدمی ہے؟ ہر مومن کو کہ جو مومن کے دل کے اندر جو اللہ ہے اور توحید ہے، اس توحید کی وجہ سے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے جو ہے اس کا اکرام ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پردے کے اندر بلائیں گے، اور بلانے کے بعد جو ہے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ بتائیں گے، یہ فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ چھوٹا گناہ آدمی چھوٹا گناہ سمجھ کے کر لیتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ بڑا گناہ ہو تو شرمندگی ہوتی ہے، توبہ ندامت بھی عام طور پر کرتا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں کی طرف توجہ جاتی نہیں۔ تو وہ مومن بندہ جو ہے اقرار کرے گا، اس لیے کہ اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جب رفتہ رفتہ بہت سارے ہو جائیں گے تو وہ گھبرائے گا، جب گھبرائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرمائیں گے کہ بندے میں نے دنیا کے اندر بھی تیری ستاری اور پردہ پوشی کی تھی، وہاں بھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، جا آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اے فرشتو دکھاؤ اس کے اعمال نامے کے اندر جو ہے ان گناہوں کے بدلے جو ہے ہم نے نیکیاں لکھ دی ہے۔
تو اس وقت پھر جلدی جلدی بولنے لگے گا کہ اللہ میرے دوسرے اور بہت سارے گناہ ہیں جو آپ نے بتائے نہیں. تو انسان کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ تنزلی کی حالت ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ بھی مسکرائے. حدیث پاک میں یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آ گئے. تو حقیقت یہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہر نیکی آئے گی. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے صعصع ابن معاویہ، یہ فرزدق شاعر کے چچا تھے. جب انہوں نے یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو سننے کے بعد فوراً وہ کہنے لگے اوہو یکفی، بس یہ ایک ہی آیت کافی ہے. یعنی یہ ایک ہی آیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر آدمی اگر اس کا یقین ہو، اس کا استحضار ہو تو کافی ہے کہ چھوٹی نیکی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، چھوٹی برائی ہوگی تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی. تو کتنی بڑی بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے گھوڑا جو پالتا ہے تو 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ مومن جو گھوڑے کو اس لیے پالتا ہے کہ وہ علیہ جہاد ہے، کہ اس پر بیٹھ کر جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جب جہاد کی ضرورت پیش آئے گی یا اسی طرح دین کی دعوت کے لیے سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں فوراً جو ہے اس پر سوار ہو کر جہاں جانا ہوگا وہاں میں جاؤں گا. تو ایک تو یہ آدمی یہ اس لیے گھوڑا پال رکھا ہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا اس کے لیے اجر ہے، ثواب کا ذریعہ ہے. اور ثواب کا کیسا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھوڑا جب اپنے چراگاہ کے اندر، یہاں اپنی فارم کے اندر باندھ رکھا ہے اس نے، عام طور پر لوگ باندھ دیتے ہیں، ایک رسی اس کے پیر میں لگا دیتے ہیں، رسی لمبی ہوتی ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، چرتا رہتا ہے جہاں سے جی جائے. لیکن یہ دوسرے کے باڑے کے اندر، دوسرے کے فارم کے اندر گھس نہ جائے اس لیے اس کو باندھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جتنا بھی چارہ چرتا ہے، چارہ ہی نہیں بلکہ کھانے کے بعد عام طور پر یہ لید بھی کرتا ہے، اپنا فضلہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جو ہے میزان کے اندر تولی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، اگر اتفاق سے اس نے رسی توڑا دی، بعض مرتبہ رسی کمزور ہوتی ہے یا وہ مضبوط ہوتا ہے تو رسی توڑ بھی دیتا ہے، اور توڑ کر جو ہے اب یہ دوسرے کے کھیت میں سے چر لیتا ہے. تو مالک تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوسرے کے کھیت میں جائے اور وہاں سے چرے، لیکن اتفاق سے جانور ہے اس نے ایسا کر لیا تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، پکڑ نہیں ہوگی. دیکھیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو اس کے لیے اجر ہے. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے گھوڑا اگر پال رکھا ہے تو اس کے لیے ستر ہے، پردہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے اس کے لیے گناہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ثواب بھی نہیں ہے. وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے، وسعت دی ہے، پیسے دے رکھے ہیں، اس لیے اس نے گھوڑا خریدا ہے. وہ گھوڑا خریدا اس لیے ہے کہیں سفر کرنا ہو چلا جاؤں گا، یعنی اپنی ذاتی سفر کے لیے، کوئی اچھی نیت نہیں ہے، بری نیت بھی نہیں ہے. تو حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے ستر ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کے لیے وزر ہے، یعنی گناہ کا ذریعہ ہے. وہ شخص ہے جو گناہ کو اس لیے پالتا ہے کہ تفاخر کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگ میرے گھوڑے کو دیکھ کے تعریف کریں گے، او اس کا گھوڑا ایسا ہے، اس کا گھوڑا جو ہے اتنے 1000 پاؤنڈ کا ہے، اتنے 1000 روپے کا ہے. تو ظاہر بات ہے اور کوئی نیت نہیں ہے، لوگ میری واہ واہ کریں گے، میری باتیں کریں گے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے یہ وزر ہے، یہ گناہ کا ذریعہ ہے. تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے لیے فرمایا گھوڑے کے لیے. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے ہر زمانے کے اندر سواری کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کوئی آدمی مثال کے طور پر جو ہے کار لیتا ہے، کار لینے سے نیت اس کی یہ ہے کہ میرا گھر دور ہے، میں مسجد کے اندر میں اس کار کے اندر سوار ہو کے جاؤں گا، یا اسی کے ساتھ ساتھ اگر اتفاق سے گھر قریب بھی ہے لیکن یہ میں اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے چھوڑنے کے لیے چلا جاؤں گا، دارالعلوم چھوڑنے کے لیے چلا جاؤں گا، یا میری بچیاں جو ہے جہاں اسکول کے اندر پڑھتی ہے وہاں پر میں چھوڑنے کے لیے جاؤں گا. اس نیت سے اگر اس نے وہ کار خریدی ہے یہ کار اس کے لیے اجر ہے. اور اگر ویسے ہی بلا نیت کی، جیسے عام طور پر لوگ خرید لیتے ہیں، کار خرید دی، بھائی کیوں خرید دی، کام پر جاؤں گا یا ٹھیک ہے کہیں تفریح کے لیے چلا جاؤں گا بس، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، پکڑ بھی نہیں ہوگی. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کار اس لیے خریدتے ہیں بھائی فلاں نام کی کار ہے،
تو وہ کار کیوں ہیں؟ تاکہ لوگ یوں گفتگو کریں، یوں باتیں کریں، فلاں کی کار ایسی تھی ویسی تھی۔ اور ہر زمانے کے اندر ایسا رہتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کے اندر جو ہے بہت سے دیہاتوں کے اندر لوگ جو ہے وہ بیل پالتے تھے، بیل گاڑی سے جاتے تھے، اور وہ بھی کیوں معلوم کہ بارات میں، شادی کے موقع پر جو ہے وہ بہت ساری بیل گاڑیاں ایک دیہات سے دوسرے دیہات میں جاتی تھی، تو وہ نام کرنے کے لیے سب سے پہلے میری گاڑی پہنچ جائے۔ چنانچہ اس میں حادثے بھی پیش آتے تھے، کہیں گاڑی الٹ بھی جاتی تھی، کسی کا ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ تو وہ جو ہے ان بیلوں کو اس لیے پالتے تھے تاکہ لوگ یوں کہیں کہ فلاں نے جو ہے اتنے سال سے وہ سفر کرتا ہے اور ہر مرتبہ اس کی بیل گاڑی یا اس کی گھوڑا گاڑی جو کچھ ہو وہ پہلے پہنچی۔ تو یہ کیوں؟ صرف نام و نمود کے لیے۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت کیوں اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ خیر، یہ اس حدیث میں اتنا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ حدیث پوری میں نے نہیں کی، یہ تو درمیان میں یہ ذکر کر دیا کہ حالات کے اعتبار سے آدمی سواری بھی رکھے گا، جیسی نیت ہوگی اس نیت کے مطابق اس کو اجر یا اس کو گناہ ہوگا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولے، ظاہر بات ہے کہ نیت اچھی نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں جو ہے دنیا کے اندر تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو عام طور پر پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیں گے۔ اگر آج مالی حالت اچھی ہے، آپ کے پاس اچھی کار ہے، کل آپ کی حالت بدل گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کار بھی نہیں رہے گی، تو پھر لوگ آپ کو ہنسیں گے بھی کہ وہ فلاں بہت بڑائی مانتا تھا، بڑی ڈینگیں کرتا تھا، اب اس کے پاس تو ہے ایسی رہ گئی۔ تو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جیسی وسعت دی ہو، جیسی ضرورت ہو، اس کے مطابق آدمی رہے۔ بہت سارے لوگ ان کو کچھ پڑی ہی نہیں، ضرورت کے مطابق رکھ لی، استعمال کر لی، حصہ ختم ہو گیا۔ تو حقیقت یہ دنیا تو اسی کا نام ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں۔ بہرحال ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھوڑے کے بیان کے بعد انہوں نے کہا، حضور کھچر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کھچر جو ہے وہ تو جانتے ہیں آپ سارے حضرات، کھچر جو ہے گھوڑا اور گدھی ان دو کو ملا کر جو ہے جو جانور پیدا کیا جاتا ہے وہ مچر ہے، اس لیے اس کا نام کھچر ہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مجھے بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے متعلق کوئی صراحتاً اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ دیکھیے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مجھے یہ بتانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو دیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو نہیں، عوام کو تو عوام کو، لیکن علماء کو اس کے اندر سب سے بڑا درس دیا کہ اگر کسی بات کے اندر علم نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی یہ صاف کہہ دے مجھے علم نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو عالم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صراحتاً اس کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا۔ حالانکہ اس آیت اور اس کے بعد یہ آیت شریفہ پڑھ کے بتا دی کہ حکم جو ہے تم خود معلوم کر سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا مجھے صراحتاً اللہ نے نہیں بتایا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا، علماء، اچھے علماء سے، امام مالک رحمۃ اللہ کے متعلق تو خاص طور سے کہ آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا آپ اس کے جواب میں یاد کوئی قرآن پاک کی آیت یا حدیث شریف یاد ہوتی فوراً پڑھ کے سنا دیتے، بتا دیتے کہ یہ حکم ہے، اور اگر اس وقت اس کا استحضار نہیں ہوتا تو آپ فرماتے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو لا ادری کی کتنی مرتبہ، بلکہ ایک مرتبہ تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور علماء کی قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ناقدری بھی ہوتے ہیں، تو ہر زمانے کے اندر رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ آپ پھر اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہیں، وہ تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا میں صرف جو چند مال اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا علم دیا ہے، حالانکہ وہ تو علم کے سمندر تھے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تھوڑا سا علم دیا ہے اس علم کی وجہ سے میں بتاتا ہوں، اور اسی کے اوپر یہ تنخواہ مجھے دی جاتی ہے، اور جو مجھے معلوم نہیں وہ تو اس کی تو تعداد معلوم ہی نہیں ہے، اس کی تنخواہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ایسا اچھا جواب دیا۔ تو حقیقت یہی ہے نہ معلوم ہونے کی شکل کے اندر وہ لا ادری کہہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی جو ہے خاص طور سے علماء اگر معلوم ہو صحیح بتا دیں، نہ معلوم ہو تو پھر کہہ دیں مجھے اس وقت معلوم نہیں، دیکھ کے بتاؤں گا، اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہو جاتی۔ حتیٰ کہ وہ حدیثی جبرائیل میں تو معلوم ہی ہے، حدیثی جبرائیل میں وہ جبرائیل امین آئے تھے، اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا تھا قیامت کب ہے، متی الساعہ۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس سے سوال کیا گیا اس کو وہ اتنا علم ہے اتنا سائل کو، یعنی ہم دونوں برابر ہے، یعنی جس طرح تم کو معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں۔ وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ علماء کو جو ہے اس سے خاص طور سے سبق لینا چاہیے۔ بہرحال اس آیت شریفہ کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات خاص بات یہ دیکھیے، ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں اس لیے ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کسی نے یہ آیت شریفہ پڑھی، تلاوت کی. جب یہ آیت شریفہ تلاوت کی اور رونے لگے، کھانا کھانے سے رک گئے. کہا کیوں؟ اس لیے رک گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی، اور ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی. تو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. اور ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے کہا نا، جس آدمی کے پاس جتنا علم ہو وہ اور جتنی اس کی نگاہ تیز ہوگی اتنی نظر آئے گی، ورنہ بہت سی چیزیں نظر بھی نہیں آتی. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں خوردبین سے دیکھو، تمہارے بدن کے اوپر جراثیم ہی جراثیم ہے، ہمیں تو کبھی نظر ہی نہیں آتے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ماننا بھی پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس طرح کے آلات ہیں. اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، لطیف خبیر، وہ تو بہت ہی باریک بھی ہیں، ہمارے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں. ہمارے دل کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پکڑ سکتا. دل کے اندر نیکی کا ارادہ کیا کسی کو نہیں پتہ، وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اس پر پکڑ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سائے زبان تھے، رونے لگے. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کتنا اچھا فرمایا، اے ابو بکر فکر مت کرو، مومن کو جو ہے کوئی نہ کوئی مکروہ بات، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات پہنچتی رہتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ ان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھی تعجب میں پڑ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا اس جواب سے بھی کچھ تسلی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں فرمایا، اے ابو سعید خدری سنو کہ مومن ایک نیکی جو ہے، ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور کسی کا اخلاص ہوگا تو اس سے بھی زیادہ. تو مومن دن کے اندر نیکی بھی کتنی کرے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کی نیکی کتنا ہو جائے گی. اور مومن اگر برائی کرے گا تو برائی ایک ہی لکھی جائے گی. تو بہرحال کتنی اچھی بات ہے. تو اس لیے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح تسلی دی. لیکن ہمیں اس طرح جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے. چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس آیت شریفہ کی وجہ سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر سے ابراروں کی تعریف کرتے ہیں کہ جو نیک اور صالحین ہوں گے ان کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو، مسکین کو اور اسی طرح قیدی کو اپنا کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو وہ کھانا پسند ہے، یعنی وہ مال ان کو محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں. جب یہ آیت انہوں نے سنی اور پڑھی تو اس کے بعد دیکھا کہ بہت سی مرتبہ گھر کے دروازے پر سائل آ جاتا ہے، فقیر آتا ہے، فقیر آ کر سوال کرتا ہے. تو پہلے کوئی نہ کوئی چیز دے دیا کرتے تھے، مثلا 2-4 بادام دے دیے، 1 اخروٹ دے دیا، روٹی کا ٹکڑا دے دیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تو زائد ہم سمجھ کے دے دیتے تھے، اگر دینا ہو تو بہترین کھانا دینا چاہیے جو ہمیں پسند ہو، وہ تو ہم سے ہوتا نہیں. تو انہوں نے جو کرتے تھے وہ بھی بند کر دیا. تو اس کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور ان کو سنائی گئی کہ نہیں ایسا نہیں. اسی طرح بعض لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آیت بڑھ کر سنائی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے اور دیہاتی آنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا حضور مجھے قرآن شریف کوئی آیت کوئی سورت سکھا دیجیے. حضرت علی کرم اللہ وہ جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے علی ان کو جو ہے والعادیات سکھا دو، یہ اعداد الضلع سکھا دو. حضرت علی کرم اللہ جو نے یہ پوری صورت ان کو پڑھا دی. جب یہ اخیر کی یہ دعا آیتیں آئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو وہ دیہاتی جو تھے تو دیہاتی لیکن کتنے سمجھدار، وہ کہنے لگے حسبی حسبی لا ابالی ان لا اسمع غیرہا، مجھے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. اب اس کے بعد آگے میں اور آیتیں یا اور صورتیں نہ سنوں تو بھی کوئی حرج نہیں، عمل کے لیے تو یہی کافی ہے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ حضور اس دیہاتی نے تو یہ جملے استعمال کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا قد فقہ الرجل دعہ فقد، ان کو چھوڑ دو، وہ حقیقت میں سمجھدار آدمی ہیں. ایسے آدمی کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے. کعب بن احبار جو ہے وہ بڑے یہودیوں کے توریت کے بڑے ہی عالم تھے. انہوں نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے زبور میں، انجیل میں
اور اسی طرح توریت کے اندر جو کچھ نازل کیا تھا ان سب کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ ان 2 آیتوں شریفہ کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ان 2 آیتوں کو ہمیشہ مستحضر رکھنے کی اور اس کی طرف توجہ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہر خیر کو اختیار کرنے کی، اور اسی طرح دوسروں کو تلقین کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔